پارٹیاں کھلے عام اسلحہ لے کر گھوم رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں، جن کے لیے اب عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا اور قتل و غارت گری اور لاشوں کی سیاست کے نتیجے میں لوگوں کو الیکشن کے عمل سے دور رکھ کر ہی مینیپولیشن چاہتے ہیں کہ الیکٹرک ہم اس کے 20 سالہ لائسنس کو چیلنج بھی کریں گے، کینسل بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مصنوعی جنگ دکھا کر بے وقوف بنانے کا ایک عمل ہے، بعد میں ان کو سب کو ایک ہی ہونا ہوتا ہے۔ کل رات نئی کراچی میں ایونجے میں ایک پھر اندوہناک واقعہ ہوا اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کھلا فائرنگ اور لڑائی جھگڑا، اور اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اور یہ جھگڑا جو پہلے ناظم آباد سے شروع ہوا اب نئی کراچی تک پہنچا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ پارٹیاں کھلے عام اسلحہ لے کر گھوم رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سازش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کم کیا جائے، اور ٹرن آؤٹ کم کر کے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں، جن کے لیے اب عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، لوگ مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چونکہ ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری اور لاشوں کی سیاست کے نتیجے میں لوگوں کو الیکشن کے عمل سے دور رکھ کر ہی مینیپولیشن چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں۔ اور عوامی رائے کے سروے ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں مجموعی طور پر جماعت اسلامی کے حق میں ہے، اور میں کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اس وقت عوامی اوپینین میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے، سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آ چکی ہے۔ 30 سال سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ حکومت میں شامل رہے ہیں۔ ان 15 سالوں میں بھی 8-9 سال ایم کیو ایم مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی ہے۔ یہ ہمیشہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، الیکشن کے وقت قتل و غارت گری کرتے ہیں، لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، اور پھر مفادات کی خاطر قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور ان پارٹیوں کا عوام میں کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسرے طریقوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی یہ انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہی۔ جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نہیں بنے گی تو نہیں چلے گی۔ ہمارا ایجنڈا ہوگا، ہم ایجنڈے کے مطابق حکومت کریں گے، حکومت میں شامل ہوں گے، اور وہ ایجنڈا ہماری ذات کا نہیں ہوگا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں مراحت نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ایم این اے ایم پی اے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہیلتھ کارڈ سندھ کے عوام کو دیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح 312 ارب روپے کا جو تعلیمی بجٹ صرف صوبہ سندھ کا ہے، اس میں سے اگر گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسکول اور کرپشن کو منیمائز کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہم پوری آئی ٹی ایجوکیشن فری کر سکتے ہیں، اور ہم فری کریں گے کہ الیکٹرک ہم اس کے 20 سالہ لائسنس کو چیلنج بھی کریں گے، کینسل بھی کریں گے، ان کا فارنزک آڈٹ بھی کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے کہ اب اس کے الیکٹرک مافیا کو شہر پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اس کی مونوپولی ٹوٹنی چاہیے۔ اور ہم نے جو سروے عوامی رائے کے دیکھ رہے ہیں، اس میں خاص طور پر سندھ اور سندھی اور بلوچ عوام، ان میں تیزی سے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے، وہ صرف وڈیرا شاہی طاقت سے مسلط ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے، غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے، اس لیے یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں۔ کچھ وقت اس میں لگے گا، لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مصنوعی جنگ دکھا کر بے وقوف بنانے کا ایک عمل ہے، بعد میں ان کو سب کو ایک ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو کراچی کے عوام 35 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج کے دور میں کراچی کا کوئی ایک نوجوان بھی ان کے چنگل میں نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی۔ ان دونوں پارٹیوں کو ان کا کوئی مقام عوام میں نہیں ہے۔